تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ پروگرام ہمارا چل رہا ہے قرآن اور صاحب قرآن۔ آخری قسط میں ہم نے بات کی کہ ایک مسلمانوں کا خون دوسرے مسلمان کے لیے اور اس کا مال اور اس کی عزت کتنی محترم ہے، اور ایک مسلمان کا خون بہانا، اس پر لعنت بھیجنا، اللہ اکبر، یہ سب کچھ ایسے ہی ہے جیسے اس کا خون بہا دیا جائے۔ خون بہانا تو بہت بڑا، اور یہ چیزیں کفر کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طبقے کے لیے وہاں بیان کیا، بڑا زبردست جو ہے خطبہ۔ آپ نے خادموں کے حق بھی بیان کیے، رائٹ آف ورکرز اینڈ دا سرونٹس۔ سیدھی سی بات ہے کہ ہمارے کیونکہ خادم اس غلام تو نہیں ہیں، اب ورکر جو ہمارے پاس ہیں یہ سرونٹس ہیں۔ آج کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے غلام، کیونکہ اس زمانے میں غلام تھے، اللہ اکبر، خرید و فروخت ہوتی تھی غلاموں کی اور لونڈیوں کی، جیسے بیل اور بکریاں یہ خریدے اور بیچے جاتے ہیں۔ اب غلام جس کے پاس ہوتے، اب اس نے کیا کرنا ہے، اب وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا، کیسا سلوک کرے گا، اس کے بارے میں جو ہے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے فرمایا تمہارے غلام تمہارے ماتحت، تمہارے غلام، ان کا خیال کرو، اپنے غلاموں کا خیال کرو، اپنے غلاموں کا خیال کرو۔ جو خود کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ، جو خود پہنو ان کو بھی پہناؤ، ایسا ہی پہناؤ، اچھا لباس دو ان کو، اگر تم صاحب حیثیت ہو تو ان کو بھی دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلاموں کا کتنا خیال تھا۔ آپ جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ کے الفاظ تھے، اللہ اکبر، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، کہ نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے تم لوگ اپنے جو تمہارے جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ یعنی غلام، ان کا اور لونڈیوں کا خیال کرنا۔ صحیح ایک حدیثیں لے لیتے ہیں، مسند احمد کی پہلے حدیث لے لیتے ہیں، 5228 ہے۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ غلام کے لیے کھانا اور لباس اس کے مالک کے ذمہ ہوگا، یعنی کہ اس سے مشقت لیتا رہے اور پھر اس کو جب کھانا اور لباس بھی نہ دے سکے، اور اس سے اتنے کام لو جتنا اس میں استطاعت ہے، اس کو زیادہ تکلیف نہ دو، اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام نہ لو۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک اور حدیث 5236 ہے، ابو مسعود سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا، پیچھے سے کسی آدمی نے آواز دی، کہا کہ ابو مسعود ہوش کر، ہوش کر، تو میں پریشان ہو کر میں نے پیچھے دیکھا، اللہ اکبر، تو پیچھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی قسم، جتنی قدرت تجھے اس غلام پر حاصل ہے، اللہ کو اس سے بہت زیادہ قدرت تجھ پر حاصل ہے۔ یہ سن کر اس نے قسم کھائی کہ میں اس کے بعد کسی غلام پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اپنے متحد و ملازموں پر ہاتھ نہ اٹھائیں۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال آپ کے ساتھ رہا، آپ کی ماں ام طلحہ جو بڑی صاحب حیثیت بھی تھی لیکن آپ کی غلامی میں دیا کہ آپ کی خدمت کریں گے، میرا بیٹا آپ کی خدمت کرے گا، کہتے ہیں کہ 10 سال مجھ سے بہت ساری غلطیاں بھی ہوتی لیکن آپ مسکرا دیتے، بڑی بڑی غلطیاں بھی معاف کر دیتے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر سے حدیث لے لیتے ہیں، 5246 مسند احمد کی حدیث ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر عرض کی کہ اللہ کے رسول، میرا ایک غلام ہے، وہ نازیبا حرکتیں کرتا ہے، یعنی عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے، غلطیاں بھی بہت کرتا ہے، کیا کروں، کیا میں اس کو مار سکتا ہوں، کیا کروں اس کے معاملے میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سن لیں۔ اچھا، جب میں بھی یہ پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، میں اپنے آپ کو سب سے پہلے یقین کرنے لیتا ہوں کہ کہاں کھڑے ہیں جو صاحب حیثیت ہیں، جن کے نیچے کچھ لوگ ہیں۔ فرمایا کہ اپنے ملازم کو، اپنے غلام کو، کوئی غلام اس وقت ایسے تھا کہ کوئی ذبح پہ کرتے کوئی پوچھ نہیں سکتا تھا، تو آج جو ماتحت ہیں ہمارے، جو ملازم ہیں، جو بیچارے ہمارے ماتحت ہیں، فرمایا کہ
آپ نے فرمایا کہ اس طرح کر کہ اس کے معاملے میں اس کو 70 دفعہ معاف کر دیا کر. اللہ اکبر، 70 دفعہ معاف کر دیا کر. مسند احمد کی ایک اور حدیث 5251، سیدنا عبداللہ بن عمر راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب غلام اپنے رب کی عبادت بھی اب غلاموں کے لیے بھی اچھے انداز میں کرے اور اپنے مالک کی خیر خواہی چاہے اور جو اس کی ذمہ داری پوری کرے تو اس کے لیے بھی دوہرا جائے. اب یہ غلام جو ہے جو ملازمت والے ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ انہوں نے بھی خیال کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسند احمد کی ایک اور حدیث 5253 ہے. ابو ہریرہ راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کتنی بہترین چیز ہے اس غلام کے لیے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حال میں فوت کرے کہ وہ اپنے رب کی بھی عبادت کرتا ہو اور اپنے مالک کا بھی اطاعت شعار ہو. اللہ اکبر. اگلا جو ہمارا ہے وہ قانون کی پاسداری، لا قانونیت کا خاتمہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا فرمایا؟ الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، کہ فرمایا گاہ ہو جو جاہلیت کی ہر چیز آج میرے دونوں قدموں کے نیچے ہے. وَدِمَاءَ الْجَاهِلِيَّةِ موضوعات، اور جاہلیت کے تمام جو خون ہوئے ہیں آج کے بعد وہ قلمدان ہیں، اب کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَاءُ مِن دِمَائِنَا، دم کہ کہا ہے جو پہلا جو ختم کرتا ہوں میں خون معاف کرتا ہوں وہ وہ خون ہے کس کا؟ ابن ربی کا، ابن ربی بن حارث کا، یعنی حارث کے بیٹے ربی کا. فرمایا وَكَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بنی سعد، جو کہ رضاعت میں تھا بنی سعد کے. فَقَتَلَهُ، جاہلیت کے تمام رسمات ختم، سب سے پہلا خون اب قلمدان ہے جو میرے خاندان میں ہوا، اپنے خاندان سے شروع کیا، اپنے گھر سے شروع کیا. وہ جو ربی بن حارث کے بیٹے کا ہوا تھا جو کہ بنو حذیل نے جس کو مار ڈالا تھا، جو کہ بنو سعد کی رضاعت میں تھا. بنو سعد لے گئے تھے اس کو رضاعت کے لیے اور بنو حذیل نے وہاں قتل کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ قلمدان ہے، آج کے بعد اس کا بدلہ نہیں لیا جائے گا. جاہلیت میں ہوئے تمام جو قتل ہے وہ بھی ختم ہے اور مال بھی جو لیے گئے. ہاں انشاءاللہ سود کے بارے میں کچھ آیتیں ہم پڑھیں گے آگے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے بارے میں کافی بیان کیا ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا سورہ، اس کو تھوڑا سا سورہ البقرہ سے بھی لے لیتے ہیں، جیسے قتل جو ہے یا جو جاہلیت کا قتل ہے اس کا اب کیا قرآن جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، وہی چیزیں ہیں. اب جو جاہلیت میں قتل ہوگا اس کا بدلہ لیا جائے گا. اللہ فرما رہے ہیں سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت 178، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، تم پر قتلوں کا قصاص بدلہ لینا لکھ دیا گیا ہے. یا دیت دی جائے گی یا بدلہ لیا جائے گا. اب وہ ان کی مدد کی جائے گی جو مقتولین ہیں، جن کے قتل ہوئے ہیں، ان کا جو ہے ان کو دیت دی جائے گی یا قصاص، وہ جو چاہے لیں. اور پھر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 189 میں اللہ فرما رہے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور دیکھو تمہارے اس قصاص میں جو اللہ نے قانون بنایا ہے نا قصاص کا، اس میں زندگی ہے. ایک قاتل کو سزا ملے تو 100 قاتل جو ہے وہ توبہ کرتے ہیں، یقین جانے کہ اب نہیں قتل کریں گے. ایک گردن اڑا دی جائے سر عام تو 100 لوگ جو ہیں یقین کریں. سعودی عرب میں جب گردن سر عام اڑائی جاتی ہے تو وہاں قتل نہ ہونے کے برابر ہے. اور جو اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتے ہیں وہاں پہ قتل دیکھے کتنے ہوتے ہیں، امریکہ میں اسپیشلی. اور پھر یہاں بھی پاکستان میں بھی کیونکہ قانونیت بہت ہے، لوگوں کو انصاف نہیں ملتا. جب انصاف ملے نا سر عام، پپو کے قاتل کو جب ضیاء الحق کے دور میں سر عام نظام میں لٹکایا گیا تھا تو 3 دن تک ریکارڈ ہے کہ کوئی ایف آئی آر نہیں کٹی تھی، اس لیے کہ لوگوں کو خوف ہو گیا. اللہ قانون جو دیتے ہیں وہ لوگوں کو تاکہ لوگ اللہ کے خوف کی وجہ سے رک جائے، سزا کے خوف کی وجہ سے رک جائے. اسلام جو ہے وہ قتل کے کتنا خلاف ہے. اللہ فرما رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، ایک تو پہلے تو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ کسی نفس کو قتل نہ کرو جس کی حرمت اللہ نے لکھی ہوئی ہے، بغیر وجہ کے کسی کو قتل نہ کرو. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، کہ جس کا قتل ہوا نا ان کے جو بھی اس کے ولی وارث ہیں ان کو انصاف دیا جائے گا. حکومت وقت دے گی، وہ بھی چاہیں کہ قتل میں یہ نہیں کہ اپنے ہاتھ میں قانون لے کر خود قتل کرنا شروع کر دیں. انہو کانا منصورا، ان کی ضرور مدد کی جائے گی. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں اللہ فرما رہے ہیں انہو من قتل نفسا بغیر نفس
او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ جس نے قتل کیا بغیر کسی وجہ کے، چاہے کسی انسان کا بھی ہو، ایک انسان کا قتل ایسے ہی ہے جیسے پوری انسانیت کو قتل کر دیا جائے، وہ من احیاہا، اور جس نے ایک انسان کو بچا لیا، فکأنما احیا الناس جمیعا، تو ایسے ہی ہے جیسے پورے انسانوں کو بچا لیا۔ انصاف یہ ہے، اب دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ بیٹے کا بدلہ باپ سے اور باپ کا بدلہ بیٹے سے۔ فرمایا لا یجنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یجنی جان الا علی نفسی، کوئی جان اپنی جان کے علاوہ کسی کی ذمہ دار نہیں ہوگی۔ الا لا یجنی جان علی ولدہ، کہ جان لو کہ کوئی اپنے باپ کی کوئی جو ہے اپنے باپ کے جرم کا ذمہ دار نہیں ہوگا، ولا مولود علی ولدہ، کوئی باپ اپنے بیٹے کا اور کوئی بیٹا اپنے باپ کے جرم کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ جس نے کیا ہے جرم اسی سے بدلہ لیا جائے گا، یہ نہیں کہ باپ نے جرم کیا ہے تو بیٹے کو قتل کر دیا جائے گا، یا بیٹے نے جرم کیا ہے تو باپ کو قتل کیا جائے گا، ایسا نہیں۔ پھر اکانومی کے بارے میں اللہ اکبر، معاشی اتصال سے تحفظ کا جو دیا گیا، کیسے بچا جائے گا؟ آج ہمارا معاشی جو حالات ہے، جو اتصال ہے، کیسے اس کو بچا جائے گا، اس سے کیسے بچا جائے گا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ تمام جاہلیت کے جو ربا ہیں، سود ہے، وہ تمام کے تمام کالم دان، کہ جو پہلا جو میں ختم کرتا ہوں، اضاء ربانا ربا عباس ابن عبد المطلب، اور جو سب سے پہلا سود میں ختم کرتا ہوں، کالم دار قرار دیتا ہوں، وہ میرے چچا عباس کا ہے، جو عباس بن عبد المطلب کا ہے، فَإِنَّهُ موضوع کلہ، وہ سب کے سب موضوع ہے۔ اب ختم، اب وہ نہیں تقاضا کریں گے اپنا اصل مال لے سکتے ہیں، اس کا تقاضا نہیں کریں گے۔ سود کتنی بڑی لعنت ہے، اللہ اکبر۔ سورہ البقرہ میں اللہ فرمانے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ بے شک وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں کل قیامت والے دن اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے ان کو بولا کر دیا ہے۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اور یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں آج بھی لوگ، کہ یہ کاروبار بھی تو ایک طرح سود ہی ہے، تو سود ایک طرح کاروبار ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کوئی اس میں دلیل نہیں پیش کی، اللہ نے دو ٹوک الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اللہ نے بیع کو، خرید و فروخت کو، کاروبار کو جائز قرار دیا، حلال قرار دیا ہے، اور سود کو حرام۔ سورہ البقرہ میں اللہ فرما رہے ہیں یمحق اللہ ربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو کم کرتا ہے۔ لگتا ہے کہ 1 لاکھ روپے بینک میں نے کھویا ہے، اللہ اکبر، اب تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، اتنا بڑا سود کہ دنیا میں سب سے بڑا سود ہمارے ملک میں ملتا ہے، اللہ اکبر۔ تو اس کو لگتا ہے کہ چلو 1 لاکھ کھویا ہے تو سال بعد 22,000 یا 20,000 جمع ہو جائے گا، اللہ کہتا ہے بڑھتا نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ جو دی جاتی ہے 2.5% کرتا ہے 1 لاکھ میں سے، تو یہ کم نہیں ہوتا، کبھی دیکھے تو اسے برکات کیسی ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار اسیم، اللہ کسی کافر کو جو ناشکرا بھی ہے، جو اللہ کی بات نہیں مانتا، گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 278 میں اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار بنے ہوئے ہو کہ ہم مومن ہیں، تو ڈرو اللہ سے، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا تمہارا سود، ختم کرو، دفع کرو اس کو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی تم اپنے دعوے ایمان میں سچے ہو۔ اور پھر یہ آیت تو بہت ہی لرزا دینے والی ہے، قرآن ہے، اللہ اکبر۔ سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت 279 279 فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اب بھی باز نہیں آتے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر کیا کرو؟ پھر تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے۔ اگر نہیں مانتے اللہ اور اس کے رسول کو، اگر نہیں مانتے قرآن کو اور صاحب قرآن کو، اللہ اکبر، تو پھر تیار ہو جاؤ۔ اور یہ جنگ کون جیت سکتا ہے؟ آج دیکھ لیں ہمارا حال، یہ جنگ تو ہم نے چھیڑی ہوئی ہے، کیا جیت پائے ہیں کبھی یا جیت پائیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو سمجھ دے، انڈیویجولی طور پر بھی کوشش کریں، اللہ کرے حکومتی طور پر بھی اس پر کام ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم بعد آ جاؤ تو تمہارے مال جو اصل دار ہے وہ تمہارے مال ہیں، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ سود کے بارے میں صاحب قرآن کے فرمان سن لیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ آپ نے لعنت کی کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے وہ شخص، اکل ربا جو ربا کھاتا ہے، وہ مکلہو اور جو اس کو لکھتا ہے اس کا وکیل بنتا ہے، جو اس کو گواہ بنتا ہے، یعنی جو کھاتا ہے اور جو کھلاتا ہے، اللہ اکبر، وہ مکلہو جو کھلاتا ہے، وہ کاتبہ اور جو اس کو لکھتا ہے، وہ شاہدی اور جو اس پر گواہ بنتا ہے، وقالہم سواء سب برابر ہے، سود کھانے والا، کھلانے والا، گواہ بننے والا، لکھنے والا، یہ سب برابر ہے، سب گناہ میں شامل ہیں۔ اللہ اکبر، بڑی سخت حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی 2274، یہ سب صحیح حدیثیں ہیں۔ قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی کہا گیا کہ 70 درجے ہیں، ایسروہا ان ینکح الرجل امہ، سود کے 70 درجے ہیں، اور سب سے ہلکا یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے نکاح کر لے۔ اللہ اکبر، سب سے ہلکا۔ سیدنا کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں 33 مرتبہ زنا کروں تو یہ برائی مجھے سود کا ایک درم کھانے سے بھی ہلکی محسوس ہوگی، حالانکہ زنا بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث کا نمبر ہے 5960۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو سود سے نہیں بچ پائے گا، حالانکہ وہ سود نہیں کھاتا ہوگا، نہیں کھلاتا ہوگا، لیکن اس کا غبار، اس کا دھواں پھر بھی اس کو پہنچ کر رہے گا۔ وراثت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس ان اللہ قد عطا کل ذی حق حقہ، اللہ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 11، 12، 13، 14، یہ پوری کی پوری کس کا کتنا حصہ اللہ نے بتا دیا۔ فلا وصیۃ لوارث، اب وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، یعنی بیٹے کے لیے اور نہیں، جو اس کو مل گیا۔ وصیت اس کے لیے ہو سکتی ہے خدا نخواستہ یتیم پوتوں کے لیے، پوتی کے لیے، پوتی پوتیوں کے لیے، اور اسی طرح یتیم نواسے اور نواسیوں کے لیے ہو سکتی ہے کہ اگر وہ باپ چلا گیا کیونکہ ان کو وارث نہیں بنایا گیا تو ان کے لیے ہو سکتی ہے۔ اسی طرح وصیت جو ہے وہ دوسرے نیکی کاموں میں ہو سکتی ہے، کوئی شخص اپنا پیسہ کہیں لگانا چاہتا ہے تاکہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے، کوئی کنواں، کوئی ہاسپٹل، کوئی مدرسہ، کوئی مسجد، یہ جو بھی کرنا چاہ رہا ہے تو وصیت کر سکتا ہے کہ یہ میرا مال جو ہے یہ اس کے لیے ہے، اور بہتر تو یہی ہے کہ اپنی زندگی میں کرے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ بیمار تھے تو آپ نے کہا کہ میں اپنے مال کی وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5354 ہے، 5354۔ تو کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنا مال جو ہے کر دوں، تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں 2/3 جو ہے وصیت کر دوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ زیادہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں 1/3 کر دوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے۔ فرمایا کتنا کروں؟ فرمایا 1/3 کر سکتے ہو، لیکن اگر 1/4 حصہ کرو تو یہ بہتر ہے۔ اپنے گھر والوں کو بعد میں مالدار چھوڑ کے جاؤ تو زیادہ بہتر ہے، ان کو محتاج اور تنگ دست نہ چھوڑ کے جاؤ۔ اللہ نے جو تمہیں خیر کی دی ہے تو اس میں اپنے بیوی بچوں کو بھی شامل رکھو تاکہ تمہارے بعد وہ بھی اچھی زندگی گزار سکیں، اور یہ کہ جو تم لقمہ بھی اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو نا اس پر بھی تمہارے لیے اجر ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث 6739۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے مال کی وصیت جو ہے کی تھی کہ والدین کے حق میں بھی وصیت کی تھی، پھر اللہ نے اسے منسوخ کر دیا، لڑکوں کو لڑکیوں سے دگنا دیا۔ جو پہلے اگر آپ سورہ البقرہ پڑھیں گے نا تو جو بھی جس پر موت ہوئے تو اس کو چاہیے کہ وصیت کرے۔ اب یہاں اللہ نے جب سورہ نساء میں کہ اللہ نے ہر حصے دار کا حصہ مقرر کر دیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث 6739، اس کو میں دوبارہ شروع کر رہا ہوں جی۔ اللہ نے وصیت لکھ دی ہے، اور اللہ نے جو پہلے کہا تھا کہ والدین کے بارے میں وصیت کرو اس کو منسوخ کر دیا۔ اس آیت نے لڑکوں کو لڑکیوں کے مقابلے میں دگنا حصہ دیا جائے گا۔ ہاں والدین کو برابر حصہ ملے گا، یعنی 6واں حصہ ملے گا، ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا۔ بیوی کے مقابلے میں شوہر کو زیادہ ملے گا، بیوی کو 8واں حصہ اور شوہر کو 4تھا حصہ ملے گا بیوی کی وراثت میں سے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی وصیت کرنی ہے تو 2 راتیں بنا گزرے لیکن وصیت کر دے، اس کے پاس لکھی ہونی چاہیے وصیت۔ اللہ کرے کہ ایسی وصیت ہم بھی لکھ لے کرے جو بھی وصیت کرنی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 4227، کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی وصیت منقول ہے، آپ نے کوئی وصیت کی؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے صرف ایک ہی وصیت کی، آپ نے جو وصیت کی وہ یہ تھی کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ آپ کی وصیت جو ہے، آپ کی جو وراثت ہے، آپ نے فرمایا ہم نبیوں کی وراثت جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی وارثوں میں، بلکہ وہ
بیت المال میں چلی جاتی ہے. ہم نبی جو ہیں وہ تو چھوڑ کے جاتے ہیں. کیا چھوڑ کے جاتے ہیں؟ ہماری جو دین جو دیا ہے اس کو چھوڑ کے جاتے ہیں, وہی وراثت ہے. اب جو جتنا اس کو حاصل کر لے گا, اللہ اکبر, اتنا ہی اللہ نبیوں کی وراثت میں سے حصہ پا لے گا. جامع ترمذی کی حدیث 2094, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیونکہ سورہ النساء میں آتا ہے کہ پہلے وصیت ادا کی جائے گی پھر قرض دیا جائے گا, لیکن آپ نے فرمایا کہ قرض پہلے ادا کیا جائے گا, وصیت بعد میں ہوگی. وصیت سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا. جامع ترمذی کی ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کے نفاذ سے پہلے قرض کی ادائیگی کا فیصلہ فرمایا, جبکہ تم قرآن میں پڑھتے ہو قرض پہلے اور وصیت بعد میں. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس پر تمام اہل علم کا عمل بھی تھا کہ وصیت سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا. قرض بہت بڑا بوجھ ہے. قرض کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اگلے پروگرام میں پڑھیں گے, پھر معلوم ہوگا کہ قرض کتنا بڑا بوجھ ہے. تو اس لیے جب بھی وصیت تقسیم ہوگی یا وصیت جو ہے وہ وصیت کے مطابق کام ہوگا, تو سب سے پہلے اگر کوئی اس نے وصیت کی ہے تو اس مال میں سب سے پہلے قرضہ ادا کیا جائے گا, قرض دار کو اس کا حق دیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو جتنی یہ باتیں کہی گئیں, جتنے یہ گولڈن رولز ہیں, اللہ ان کو سمجھ کر, کیونکہ یہ گولڈن سونے سے لکھے جانے والا یقین جانے, تب بھی اس خطبے کا ان الفاظ کا حق ادا نہیں ہوتا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام میں آئے ہیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان کو سمجھ کر ان کا صحیح فہم عطا فرمائے. ان کو لوگوں تک پہنچانے کا بھی ہمیں جو ذمہ دیا گیا ہے وہ بھی ہم اللہ کرے کہ اس فریضے کو بھی ادا کریں. انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی آگے بات ہوگی, اور قرض کے بارے میں بھی ہم لوگ سمجھیں کہ قرض کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ہم اگلے پروگرام میں بات کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنا کہا گیا ہے, جتنا سنا گیا ہے, اپنے خاص فضل سے, اپنے خاص کرم سے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون